بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کسی کافر کا جنازہ پڑھنا جائز ہے؟ کیا جنازہ پڑھنے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے؟ آج کا بہت اہم سوال ہے، ٹھیک ہے؟ کس کا جنازہ پڑھنا، کس کا نہیں پڑھنا ہے؟ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو مختصراً بات عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ ہم دعا صرف مسلمان کے لیے کر سکتے ہیں، غیر مسلم کے لیے دعا نہیں ہے۔ غیر مسلم کے لیے دعا نہیں ہے، دعا صرف اور صرف مسلمان کے لیے ہوتی ہے۔ استغفار مسلمان کے لیے کیا جاتا ہے، اصالہ ثواب صرف مسلمان کے لیے کیا جاتا ہے، غیر مسلم کے لیے کوئی دعا شعا نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جنازے میں دعا تو سب سے پہلی شرط جنازے کی کیا ہے بھائی؟ مسلمان ہونا۔ غیر مسلم کو جنازہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اگر کسی کا عقیدہ خراب ہے، مثال جیسے کہ ایک بھائی نے سوال پوچھا تھا، اگر کوئی شخص شیعہ کا جنازہ پڑھ لیتا ہے، کیا اس کا اس کا پڑھنا جائز ہے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جیسے بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جواب مفتری کرام نے کیا دیا؟ اگر کسی نے کسی عقیدہ یعنی کہ ایسے شخص کا جنازہ پڑھے جس کا عقیدہ کیا ہے، جیسے اہل تشیع حضرات، اہل تشیع میں کچھ فرقے ہوتے ہیں، ان کا کچھ صحابہ کو برا کہتے ہیں، کچھ قرآن پاک کو کہتے ہیں اس میں تحریف ہوئی ہے، اس میں رد و بدل ہوا ہے، کچھ جو سارا مختلف عقائد کے مالک ہے۔ جس کا عقیدہ اہل تشیع میں یہ والا عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں، حضرت بکر صدیق کو صحابی نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کے تحریف کے قائل ہے، اگر کوئی شخص جس کا بھی عقیدہ ہو، چاہے وہ اہل تشیع کوئی بھی ہو، جس کا بھی عقیدہ ہے وہ اس کا جنازہ پڑھ لیتا ہے، اور جائز سمجھ کر پڑھتا ہے۔ یہ بات سمجھے میری، اگر کسی نے کسی کا جنازہ، کافر کا جنازہ پڑھا جس کا جو غیر مسلم ہے، اور یا پھر غیر مسلم ہے، اس کو جائز سمجھ کر پڑھا ہے، حالانکہ ایک چیز شریعت نے ناجائز کہی ہے، اس کو جائز سمجھ رہا ہے کہ یہ جائز ہے، وہ تو پھر دین کے ارکان کا انکار کر رہا ہے نا بھائی وہ۔ تو بھائی پھر اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص صحابیت کا انکار کرے، ابو بکر صدیق، عائشہ کی صحابیت کا، قرآن پاک کا رد و بدل کا قائل ہو، جس کا بھی عقیدہ ہو، چاہے وہ تشیع کوئی بھی وہ، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایسے شخص کا جنازہ پڑھیں گے، اگر تو ایسے شخص کا جنازہ لا علمی میں پڑھا ہے، جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو پتہ نہیں تھا اس کا عقیدہ یہ والا ہے، یہ اہل تشیع ہے، احتیاط بہتر ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں اہل تشیع اس کا عقیدہ کیا ہے، احتیاط بہتر نہ پڑھے۔ اگر پتہ ہے کہ عقیدہ یہ والا ہے، پھر اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر جائز سمجھ کر پڑھتا ہے، تو پھر وہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور نکاح کے ساتھ ساتھ جب نکاح ٹوٹے گا اس کو تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا، نکاح بھی ٹوٹے گا، تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا۔ مفتری کرام کیا لکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص کسی شیعہ کی کفری عقائد پر مطلع نہ ہو، پتہ نہیں اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ مطلع تو ہو، اس کے باوجود وہ ناجائز سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی لالچ کی بنا پر پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا بوس تھا، اس کو جہاں کافر کے حکام کر رہا تھا، یا سیاست ہے، جیسے ہم سیاسی لوگ جنازہ پڑھ لیتے ہیں، بھائی سیاست کے لیے جنازہ پڑھے، یا پھر رسم نماز جنازہ پڑھے، تو وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا، لیکن حرام فعل کے ارتکاب کی وجہ سے وہ گنہگار ضرور ہوگا۔ یہ شخص توبہ کرے گا، نکاح نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ جو شخص کو پتہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ناجائز ہے، وہ سمجھتا ہے کہ حرام ہے، لیکن وہ اس لیے کر رہا ہے، یار یہ ہمارا بوس تھا، اس سے سیاسی ہے جو ہے، اگر وہ پڑھ لیتا ہے، اجازت نہیں ہے، اگر وہ پڑھ لیتا ہے نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس نے جو فعل کی ہے گناہ والا فعل کیا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کو استغفار پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اس کو۔ اگر کوئی شخص ان کا جنازہ پڑھتا ہے، جس کے بارے میں نے فرمایا کہ جائز سمجھ کر پڑھتا ہے، پھر تو وہ اسلام کا انکار کر رہا ہے، اسلام کا انکار کر رہا ہے، پھر اس کے لیے جائز، وہ پھر اس کا نکاح بھی ٹوٹے گا، اور جو سیرا وہ اس کے ایمان سے خارج بھی ہو جائے گا۔ تو محض جنازہ پڑھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، ہاں اگر جائز سمجھ کر وہ یہ کام کرتا ہے، پھر نکاح ٹوٹے گا۔ کسی نے کہا کہ بھائی یار کچھ نہیں ہوتا، جنازہ پڑھنا ہے، کوئی کیا ہو گیا، جائز ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس طرح تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کچھ ایسا نہیں سمجھتا، ناجائز سمجھ رہا ہے، جنازہ پھر بھی پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، اگر پڑھ لیتا ہے کوئی شخص، غلطی سے پڑھ لیے، جان بوجھ کر پڑھ لیے، توبہ استغفار کرے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے،
گر گڑا کر اللہ نہ کرے تمہارا ایسا حشر ہو جائے. تو معلوم ہوا جنازے کی شرائط میں سے شرط یہ ہے کہ میت کا مسلمان ہونا. مسلمان کا جنازہ، دعا مسلمان کے لیے، RIP صرف مسلمان کے لیے، غیر مسلم کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس کے دکھ میں، جیسا کہ کوئی فوت ہوا ہے، کوئی کافر فوت ہوا ہے، اس کے دکھ میں شریک ہو جاؤ. دکھ میں شریک ہونے کا مطلب اس کے گھر والے اس کو دلاسا دے دو، بھائی کوئی بات نہیں ہے، ایسے دلاسا. ہاں یہ اس کی اجازت ہے. ہاں ٹھیک ہے، دلاسا وغیرہ دے دو، کوئی بات نہیں. سے مسلمان غیر انسانیت کے ناطے کچھ، لیکن جنازہ پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو دعائیں دینا، یہ جائز نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا. دعا میں یاد رکھیں، کوئی بھی مسئلے کے لیے اپنے قریبی دار الافتاح سے رابطہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.